آپ کو پتہ ہے ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ 23 جنوری کو ڈوگرا صدر سبھا کی نارمل میٹنگوں سے ہٹ کے ایک پرامیننٹ ڈوگراز کو ہم نے یہاں بلایا تھا، جس میں چیف سیکرٹری ریٹائرڈ تھے، کمیشنر سیکرٹری ریٹائرڈ تھے، وائس چانسلر تھے، ہمارے آرمی آفیسر بڑے اچھے رینکس کے ریٹائرڈ سارے، اور آرٹسٹ اور انجینئرنگ ونگ کے بھی لوگ بہت سارے یہاں آئے تھے، ایجوکیشنس جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ یونیورسٹی کے ہیں وہ تھے۔ تو بہت گمبھیر سوچ بچار ہوا تھا آج جو حالات اس وقت ہیں، خاص کر ہمارے ہیریٹیج کے اور ٹورزم کے، اور خاص کر جموں صوبے کی جو بری حالت ہو رہی ہے اس کو لے کر یہاں پر سوچ بچار ہوا تھا، جس میں ڈاکٹر کرن سنگھ جی کے لڑکے بھی تھے، باقی بھی تھے۔ تو اس دن ایک میمورنڈم ہم نے تیار کیا تھا اور فیصلہ کیا تھا، میری ڈیوٹی لگی تھی کہ میں ڈفرینٹ کوارٹرز میں جو بھی کنسرن منسٹریز ہیں یا آفیشلز ہیں ان سے ڈسکس کروں سبھا کی طرف سے، سب ساتھیوں کی طرف سے۔ تو اچھی بات ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دہلی سے ہمیں میسج آگے، ٹورزم منسٹر، کلچر منسٹر، ان کے میسج آگے، وہاں کے بڑے ہائی لیول پر جو آفیشلز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ان کے میسج آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے۔ تو ہمیں 31 جنوری سے لے کر 2 فروری تک دلی کے اندر میٹنگز ہوئیں، ٹورزم، کلچر اور یہ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اور نیشنل ہائی وے کے کنسرن منسٹر جو ہیں، ان سب کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی۔ میں اس پر، یہ پریس نوٹ میں بڑا کلیئر ہے لیکن تھوڑا سا میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو سیریس مسئلہ ان کے ساتھ جو کلچر اور ٹورزم منسٹر کے ساتھ ہوا اور یہ ٹرانسپورٹ منسٹر کے ساتھ، وہ تھا کہ یہاں جموں صوبہ کے اندر ہمارا ہیریٹیج کس طریقے سے تباہ ہو رہا ہے، کام یا تو چل نہیں رہا یا نہیں کے برابر ہے۔ اس میں آرکائیوز ہو، ڈوگرا آرٹ میوزیم ہو، آپ سب جانتے ہیں۔ اس پر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی اور ہم نے جہاں پر جو سجیشنز آئی تھی، میمورنڈم میں جن کا ذکر تھا، وہ ان کے سامنے بات رکھی اور کنونس ہوئے، انہوں نے مانا۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم اس کو دیکھیں گے اور جو بھی گراؤنڈ لیول پر ہو سکتا ہے وہ کریں گے، اور ان کو یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ وزٹ کرو، یہاں پر آ کر دیکھو گراؤنڈ پر سچویشن کیا ہے، ہمیں بلاؤ۔ تو انہوں نے اس بات کو مان لیا۔ جو ٹرانسپورٹ اور ہائی وے منتری ہیں، ان سے جنرل وی کے سنگھ، ان کے ساتھ ڈیٹیل میں بات ہوئی جو آج رام بن کے پہاڑوں میں ہو رہا ہے، کہ یہ خاص کر ادھم پور سے لے کر بنہال تک جو سڑک ہے، یہاں یہ نیشنل ہائی وے 44 بن رہا ہے، اس کی وجہ سے، اس کی غلط پلاننگ کی وجہ سے، جو اوریجنل پلان تھا اس کی وائلیشن کی وجہ سے جو تباہی وہاں پر ہو رہی ہے، اس کا ذکر ہوا کہ پورے پہاڑ چل پڑے ہیں، پورے گاؤں دھنس رہے ہیں۔ آج بھی میرے فون پر فوٹو آئے ہیں کہ پورا پہاڑ ایک اور جا رہا ہے، جس میں کئی گھر، مندر، مسجدیں وہ ڈوبتی نظر آ رہی ہیں۔ تو وہ بات ان سے ہوئی کہ یہ اوریجنل پلان تھا کہ آپ برج بنا کے اور فلائی اوور بنا کے سڑک کو لے جاؤ کشمیر تک، پر انہوں نے بجائے وہ کرنے کے پہاڑوں کی کٹنگ شروع کر دی، جس سے آج پورا کا پورا علاقہ خطرے میں ہے اور سارے ٹورسٹ اسپاٹ جو ہیں وہ بائی پاس ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیریٹیج کے بارے میں وہ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی، کیا پلان ہے، ماسٹر پلان بنا ہوا ہے، اس کے مطابق کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے، اور یہ پیسہ ڈائیورٹ نہ ہو، آرکائیوز کا کیا ہو رہا ہے، یہ بھی ڈیٹیل میں ڈسکشن وہاں پر ہوئی۔ اور پھر ایک بات ان کے ساتھ یہ کہی کہ بھائی یہاں جو جموں کشمیر کے آج حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس رزلٹ پر پہنچے ہیں، اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آج جن لوگوں کو، آج کی جنریشن کو جو واقفیت ہونی چاہیے کہ جموں کشمیر ریاست کیسے بنی، کن لوگوں نے قربانیاں دی، کیسے بچائی، ان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ان کی کہانیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے وہ پریرنا کا سروت بنے، وہ یہاں سے غائب ہیں۔ تو ہم نے مانگ کی کہ کشمیر کے اندر
लेह के अंदर भी है, जम्मू के अंदर भी चलो बलिदान स्तंभ बन गया। उन हीरोज़ को, उन शहीदों को याद करने के लिए, उनकी कहानी याद करने के लिए, कैसे जम्मू कश्मीर बना, बचाने के लिए कैसे जाने दी हज़ारों लोगों ने। तो यहाँ तो मेमोरियल नज़र, लेकिन कश्मीर में एक ये बहुत बड़ी कमी है कि वहाँ पर ऐसा कोई बिफिटिंग मेमोरियल उन योद्धाओं का नहीं है जिनकी कहानियाँ याद करके उनकी जनरेशन जो है वो उससे प्रेरणा ले सके। तो हमने ये भी कहा कि डल लेक श्रीनगर के अंदर, यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आता है वहाँ ज़रूर जाता है, और वो टूरिस्ट भी कहानियाँ उनकी पढ़ें। वहाँ एक बिफिटिंग मेमोरियल उन शहीदों का बने, यहाँ जिन शहीदों ने अपनी जानें कुर्बान कश्मीर को बचाने के लिए, जम्मू को बचाने के लिए, पूरे स्टेट को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और रियासत बनाने के लिए दी हैं। उनकी कहानियाँ वहाँ पर अंकित हों, नाम अंकित हों, वो देखें, सुनें, और जो आज बिगड़ता जा रहा है यूथ, अगली जनरेशन, वो संभल जाए, उनके लिए वो प्रेरणा वो पढ़ के उनको मिले। ये भी हमने डिमांड रखी। और उसके बाद हमारी मीटिंग यहाँ हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नर साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, मनोज सिन्हा जी का। आते ही उनका मैसेज मिल गया और 4 तारीख का हमारे डेलीगेशन की मीटिंग, डोगरा सभा का जो डेलीगेशन था, हमें इनवाइट किया गया। राजभवन के अंदर मीटिंग हुई और ये सारी जो बातें मैंने कही इस पर डिटेल डिस्कशन हुई, जिस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया, माना, और उनके साथ ये बाकी बातों के अलावा एक बात ये भी कही कि हमारा कल्चर आर्ट दर्शाने के लिए, इस डुग्गर प्रदेश का शानदार भाईचारा दिखाने के लिए किन कदरों पर यह डुग्गर प्रदेश बना है, ये डोगरास कौन है, किस किस्म की उनकी कुर्बानियाँ रही हैं, ये बताने के लिए हमने यहाँ पर एक जम्मू फेस्टिवल शुरू किया था। और वो फेस्टिवल आज ना के बराबर रह गया है। हर साल जो फेस्टिवल 15-15 दिन यहाँ चलता था, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को बढ़ावा देने के लिए वो किया जाता था। हमारी वो रीति रिवाज, हमारे ट्रेडिशन दिखाने के लिए किया जाता था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का भाईचारा दिखाने के लिए किया था। वो फॉर्मेलिटी रह गई है। एक सिंगर कोई बाहर का बुला के लाखों रुपए के बिल निकलते हैं और जम्मू फेस्टिवल का नाम दे जाता है, उसको और ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये बात हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी की और उन्होंने इस बात को माना है। ये कहा है कि आप विश्वास रखो, हम ये सब चीज़ें करेंगे।